اچھا ابھی ہم سب سے پہلے آغا سیستانی کا فتویٰ بھی فی الحال میں بیان نہیں کر رہا، وہ آگے چل کے بیان ہوگا، سگریٹ کو صریحی طور پر حرام قرار دینے کے. ابھی آپ دیکھیں گے آغا سیستانی کا بھی اور دیگر مراجع کا بھی صرف 2 فتاووں کو چھوڑ کر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نقصان پہنچنے کا آپ کو وہ ہے، ہر شخص کے اپنے مکلف کے اوپر ہے کہ وہ دیکھے مجھے کتنی سگریٹ پینے سے نقصان ہو سکتا ہے، ابھی چل کر اس کی تفصیل آئے گی. لیکن 2 فتاوے ایسے ہیں، ایک تو موجودہ مراجع میں سے ایک کا ہے کہ جس میں انہوں نے حرام قرار دیا ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے اور دیگر بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے، اور ایک سیاسی فتویٰ گزر چکا ہے. یعنی 2 فتوے صریحاً تمباکو پینے کے یا مثلا سگریٹ پینے کے، حقہ پینے کے، یعنی جس کی جتنی بھی اقسام ہوتی ہیں دخانیات، اس کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں سگریٹ کے معنی یہ نہیں کہ جہاں سگریٹ بیان ہو رہا ہے تو وہاں حقہ، شیشہ، بیڑی اور اس طرح کی چیزوں کی جو ہے نا وہ اجازت مل جائے گی، نہیں، جہاں یہ سب ایک ہی حکم میں. تو حرمت تمباکو کے 2 فتوے جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں. آج کل کے زمانے میں تو آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی، ان کا ایک زمانے تک وہی والا فتویٰ تھا جو دیگر مراجع کا ہے. وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر شخص خود ہی مکلف دیکھے کہ اس کو کتنے سگریٹ پینے میں یا کتنے عرصہ سگریٹ پینے میں نقصان ہو سکتا ہے، اور مکلف کے اپنے اوپر چھوڑا گیا تھا کہ وہ خود اپنا صحت کے اعتبار سے اس کو دیکھے. لیکن چند سالوں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے فتوے کو تبدیل کر دیا ہے اور مکمل طور پر سگریٹ کو پینا، سگریٹ کو استعمال کرنا ہر لحاظ سے، بلکہ اس کی خرید و فروخت اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے اس سلسلے میں اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی ہے. اسے پینا، جو بالکل ابتدا سے سگریٹ شروع کرنا چاہ رہا اس کے لیے بھی، جو پہلے سے سگریٹ پیتا آ رہا اس کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے. خود آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی اس وقت 95-96 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ حیات مراجع میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے موجودہ زمانے میں، جنہوں نے صریحی طور پر حرام قرار دے دیا ہے. اچھا، ان کا شروع میں ہم نے کیوں بیان کیا؟ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر. آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی سے یہ سوال علماء نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ کہتے تھے، پھر آپ اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے اور اب مکلف کے اوپر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اب آپ نے خود سے ہی تشخیص موضوع کر کے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصلاً اس کے اندر ایسے جو دیندار ڈاکٹرز ہیں اور جو اور اساتذہ ہیں یونیورسٹیز کے، جو ریسرچ اسکالرز ہیں، انہوں نے ایسے دل دہلانے والے اعداد و شمار ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کی نقصانات سے وہ پینے والا بھی اور اس کے اطراف میں جو افراد رہتے ہیں وہ بھی اس کے نقصانات سے معمون نہیں. تو اس لحاظ سے اب ہم نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے. اور یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو ابھی آگے چل کر چاہے آغا سیستانی کے مقلدین بھی اگلے مسائل میں ان کا جو فتاوے سنیں گے کچھ دیر بعد کہ ان کا نظریہ کیا ہے. لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے جو دلائل دی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہ دلائل کیا ہیں، آپ نے فتوے کو پہلے ہی کچھ تھا اور اب کچھ اور کر دیا ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ آپ نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے؟ انہوں نے آپ اپنے فتوے کے دلائل بیان کی، اور اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت کو پیش کیا، کہا کہ انسان اپنے آپ کو بعض اوقات یہ خودکشی کے متعلق بھی ہے. یہ بہت سے لوگ عام طور پر اس میں اس کو لے کر آتے ہیں. ہم نے جب یہاں پر عزاداری کے فقہی احکام کے اندر زنجیر اور قمع وغیرہ کے فتاوے بیان کیے تھے تو اس کے اندر اس بات کو لے کر آتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا اس ماتم سے کوئی ربط نہیں ہے. تفصیل جو ہے وہ اسی وقت ہم نے بیان کی تھی. بہرحال وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سگریٹ پینے کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہلاکت کی جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ اس قدر دہشت ناک ہیں اور اس قدر خوفناک ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں اپنے فتوے کو تبدیل کرنا پڑا ہے. تو انسان واقعتاً اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. پھر انہوں نے
کس طرح سے ہلاکت میں ڈال رہا ہے اس کے بھی کچھ دلائل جو ہے وہ نقل کیے ہیں. اور فرماتے ہیں اپنے فتوے میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی، دیکھیے پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی تھی اور 4 سال یہ جنگ عظیم رہی تھی جو 1914 سے 1918 تک. اس میں فرماتے ہیں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے. جنگ عظیم اول میں، پہلی جنگ عظیم میں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جو جنگ عظیم دوم ہوئی تھی 1939 میں، 1939 سے 1945 تک 6 سال وہ رہی تھی، اس میں ابھی میں آگے چل کر بتا دوں اس میں تقریباً 8 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے. اچھا پہلی جنگ عظیم میں فرماتے ہیں کہ 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2020 سے پہلے ہر 4 سال میں سگریٹ سے 2 کروڑ لوگ ہلاک ہو رہے تھے. سالانہ 2 کروڑ ڈیتھس جو ہیں وہ ڈیو ٹو سگریٹ اسموکنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہیں اس میں ہو رہی 2020 سے پہلے. یعنی اس میں پہلی جنگ عظیم کتنی تباہ کن پہلی جنگ عظیم تھی، لیکن اس میں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، لیکن 2020 سے پہلے ہر 4 سال میں سگریٹ سے 2 کروڑ لوگ ہلاک ہو رہے تھے. اور فرماتے ہیں کہ 2020 کے بعد یہ تعداد سالانہ 1 کروڑ ہو گئی، یعنی 4 کروڑ 4 سال کے اندر 4 کروڑ. اور جنگ عظیم دوم جو ہوئی تھی وہ 6 سال میں 8 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے. دیکھیں ابھی ایک جو بیماری چل رہی ہے، ابھی میں اس کا نام اس وجہ سے نہیں لے رہا ہوں بیماری کا کیونکہ عام طور پر اس کے اندر بڑی چیکنگ وغیرہ ہے، تاکہ بہت ساری ہماری جو فیس بک وغیرہ کے اوپر اور جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں اور اس کے اندر وہ لفظ آ جاتا ہے اس بیماری کا خاص جو آج کل پھیلی ہوئی ہے، تو اس کو خاص طور پر چیک کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے کچھ عرصے پہلے آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی کا ایک درس اس بیماری کے متعلق لگایا تھا، تو انہوں نے ضمناً اس بات کو کہا تھا کہ انسان اپنے ایمان کو قوی کرے اور بہت سارے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھے تو بیماری اس کو نہیں لگتی. تو ہماری وہ ریموو کر دی گئی یوٹیوب کی طرف سے وہ ویڈیو بھی، کہا کہ یہ ہمارے اس سٹینڈرڈ جو ہمارے ہیں اس کے خلاف جا رہی ہے. اور کسی بھی طور پر وہ جو چیز بھی بہرحال اس کے پیچھے مقاصد ہو سکتے ہیں ممکنہ، وہ اس کے خلاف ان کو محسوس ہوئی تو انہوں نے اڑا دی. اس وجہ سے میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو اس بیماری کا اس لحاظ سے اموات کی شرح اتنی نہیں ہے کہ جتنی کہ سگریٹ اسموکنگ سے ہو رہی ہے. ہر 4 سال میں مثلا 4 کروڑ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا کہ 2020 سے پہلے جو ہے یہ تعداد سالانہ 1 کروڑ ہو گئی. اچھا اس میں بھی 1 کروڑ میں بھی 30 لاکھ امریکی اس میں مرتے ہیں اور 70 لاکھ دیگر ممالک سے. پھر اچھا اس کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ہر فرماتے ہیں، اب میں اس وجہ سے یہ چیز پہلے پیش کر رہا ہوں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا، کہ ہر 4 سیکنڈ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ٹوبیکو اسموکنگ یا اس سے ریلیٹڈ ڈیزیز سے. ہر 4 سیکنڈ میں ایک آدمی. لیکن آپ کو اتنا اس کے خلاف اقدامات معاشرے کے اندر نظر نہیں آئیں گے. بس وہ ہو جائے گا ایک مزاحیہ قسم کا، ایک وہ آ جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ اور اس کو سگریٹ پیتا ہوا آدمی بھی اگر ٹی وی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو بس یہ لکھنا ضروری ہے، باقی کوئی اور اقدام نہیں. اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا زبردست اکانومیکل وار جو ہے اس کے پیچھے، وہ بھی آگے چل کر انہوں نے ذکر کی. تو 20th سینچری سے پہلے 100 ملین ٹوبیکو ڈیتھس جو ہیں 20th سینچری میں، اور کہہ رہے ہیں 21st اگر یہی ٹرینڈ بالکل جاری رہا اسموکنگ کا لوگوں کو تو 1 بلین ٹوبیکو ڈیتھس ہو جائیں گی اس پوری سینچری میں، یعنی 21ویں صدی میں اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہا. 1 بلین سوچیں، پہلے 100 ملین تھا، اس سے بڑھ کر یہ 1 بلین ہو جائے گا. لیکن پوری دنیا ایک خاص بس بیماری کے پیچھے اپنی ساری چیز لگا رہی ہے، اور اس کے پیچھے اس کے اوپر کوئی اور محقق جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے فقط ایک ہی چیز کو کیوں کیا جا رہا ہے. یہ بہرحال ایک شک و شبے والی بات بنتی ہے. تو بہرحال دیکھیے انسان جس وقت بھی سگریٹ پی، جیسے کہ یعنی یہ سمجھیں اتنی اموات کا آپ نے جو بھی ریشو سنا، یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے اور اطراف میں رہنے والے افراد ہیں، حتیٰ کہ شکم مادر کا جو بچہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے کتنے برتھ ڈیفیکٹس اور ان چیزوں کے ساتھ جو کہ وہ مدر کے جو کہ پیتی ہے یا پیسیو اسموکنگ کے طور پر اس کو پینی پڑتی ہے. مثلا شوہر پی رہا ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے، اور ابا حضور پی رہے ہیں اور وہ اس میں دھواں جا رہا ہے جسم کے اندر، اور افراد،
جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ خود سنیں گے کہ تقریباً 100 میں سے 70% ڈیتھ تو ایکٹیو اسموکنگ کرنے والوں کی ہوتی ہے، اور جو پیسیو اسموکر ہوتے ہیں جو سونگ رہے ہیں بیچارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، 30% ڈیتھس ان کے اندر بھی اس وجہ سے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو نقصان دیں. تو پہلی تو چیز وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک قرآنی دلیل پیش کی تھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے تفصیلی فتویٰ میں. دوسری دلیل پیش کی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پیغمبر اکرم کی حدیث کہ انسان کو نہ تو نقصان اٹھانے کا حکم ہے اور نہ نقصان دینے کا حکم ہے، نہ نقصان کسی کو دے اور نہ خود نقصان اٹھائے. علماء اہل سنت میں بھی کنز العمال کے اندر ملا علی متقی حنفی نے اس روایت کو لکھا ہے. اس کے علاوہ ہماری بھی ملا یحذر الفقی میں ہے اور اصول کافی میں بھی ہے. بعض جگہوں پہ الفاظ تھوڑے سے ذرا آگے پیچھے بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ روایت اس انداز سے موجود ہے. آیت اللہ سیستانی نے اپنی تقریرات کے اندر پورا ایک فقہی اصول بن گیا ہے یہ حدیث کے الفاظ، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ تو ضرر پہنچانے کا حکم ہے اور نہ ضرر اٹھانے کا حکم ہے. اس پہ آیت اللہ سیستانی کا پورا تقریرات موجود ہیں. سمجھے ایک لحاظ سے ایک پوری کتاب صرف فقط اس حدیث کی اپلیکیشنز کے اوپر لکھی. تو انہوں نے اسی حدیث کو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بیس بنایا ہے اور کہا کہ اسلام میں کیونکہ نہ نقصان اٹھانے کو حکم ہے اور نہ نقصان دینے کا، اور یہ دونوں چیزیں سگریٹ کے اندر پائی جاتی ہیں. خود بھی وہ شخص جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور صرف امریکہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں، صرف کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 4,80,000 صرف امریکہ کے اندر ہر سال سگریٹ اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیز میں ڈیتھ ہوتی ہیں، جس کے اندر 1,37,000 38,000 کے قریب لنگ کینسرز میں ڈیو ٹو سگریٹ اسموکنگ، اور فالج ہو جاتا ہے 15,300 افراد کو، اور 36,000 کینسرز ڈیو ٹو سگریٹ اسموکنگ. اس کے علاوہ کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز جو پھیپڑوں وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں 1,00,000 سے اوپر. اس کے اندر ہارٹ ڈیزیزز جو سگریٹ اسموکنگ سے ہوتی ہیں 1,58,750. یعنی آپ سوچیں کہ 5 لاکھ ڈیتھس صرف اور صرف امریکہ کے اندر. کتنا بڑا ایک ریشو، اور پھر پوری دنیا میں اسے اعتبار سے اگر کریں تو اور الگ. یعنی اگر کوئی بہت ہی چین اسموکر ہو تو کچھ ہی عرصے بعد یہ 2 لنگس ہیں آپ کو بتانے کے لیے، یہ سگریٹ اسموکنگ کرنے والے شخص کا لنگ بن جاتا ہے کچھ عرصے بعد، جو بلیک کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ دیکھیے کہ اوریجنل جو لنگ کا کلر ہے. تو اس حد تک یہ کتنی خوفناک چیز ایک جو ہے وہ جسم کے اندر جا رہی. اور یہ جو اس کو سمبولیکلی اس کو کیا گیا کہ دیکھیں آپ کہ جو اپنی سگریٹ ایشٹرے کے اندر بجھا رہا ہوتا ہے، سمجھیں کہ وہ اس طرف جا رہا ہے، کافن کی طرف، کہ بالآخر اس شخص کو اس کے اندر جانا ہے. تو اور اس سے متعلق اتنی بیماریاں ہیں کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف کوئی آرگن ایسا نہیں ہے جو اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہو. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا سارا میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے فتوے کے اندر اس میں جو تباہ کن اور دل دہلان دینے والے انہوں نے کہا ہے کہ جو اعداد و شمار ہمارے پاس آئے کہ کوئی جسم کا عضو اور ایسا نہیں ہے، آرگن ایسا نہیں کہ جو اس سے بہت خطرناک حد تک متاثر نہ ہوتا ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے واقعتاً کہ اگر کوئی شخص سگریٹ اسموکنگ چھوڑنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ جہاں پہ سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے جو مریض ٹرمینلی ال ہیں ایک دفعہ جا کر وہاں وزٹ کر لے. وہ خود دیکھ لے گا جا کے کہ کس طرح سے، یعنی اس سے کہیں بہتر نہیں. اس طرح کہا جاتا ہے ابھی بھی کہ بھئی یہ جو بائی پیپ اور سی پیپ وغیرہ، وہ جو پریشرائزڈ آکسیجن کے ماسک وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور آدمی کتنا اس سے پریشان ہو جاتا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ بھائی اس پائپ کو اور ماسک کو لگانے سے بہتر ہے کہ یہ نارمل والا ماسک لگا لیں اس بیماری سے بچنے کے لیے وبائی. اور یہ والی ٹیوبز جو مختلف وینٹیلیٹرز کی اور یہ سب جو لگیں گی، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان سگریٹ اسموکنگ کو ہی ترک کر دے، جس سے ریلیٹڈ یعنی واقعتاً ہاسپٹل جو بھرے پڑے ہیں ایسے مریضوں سے. تو وہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر ایک دفعہ وزٹ کر لے اور اپنے آپ کو، یعنی ابھی بھی جو افراد اس میں ہیں بہرحال صحت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. پھر فرماتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہ ایران میں 1 کروڑ افراد روزانہ 3 ارب تومان کی سگریٹ پیتے ہیں. صرف ایران کی بات بتا رہے ہیں ابھی.
پاکستان کا بھی آگے چل کر میں خود ہی ذکر کروں گا. ایران میں 1 کروڑ افراد روزانہ 3 ارب تومان کی سگریٹ پیتے ہیں. اور فرماتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم کہ ایرانی ہر سال 10 کھرب تومان سے زیادہ سگریٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. 10 کھرب تومان. اب لوگ اس کو جو نارمل ریٹ چل رہا ہوگا ڈالر میں یا پاکستانی روپیز میں سے آپ کنورٹ کرتی رہیے گا. یعنی ایرانی ہر سال فرماتے ہیں 10 کھرب تومان سے زیادہ سگریٹ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. یعنی یہ سمجھیں کہ جو سگریٹ کی جو وہ ہے وہ ڈالر اور وہ روپیز کو وہ اس طرح سے جلا رہے ہیں. اور صرف امریکی کمپنیاں سالانہ 60 کھرب سگریٹ بنا رہی ہیں. صرف امریکی کمپنیاں جو سگریٹ بنا رہی ہیں ان کی تعداد 60 کھرب سالانہ ہے. 60 کھرب. جو اور کمپنیاں بنا رہی ہیں اس کے علاوہ اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے, وہ ہنسا کہاں تک جائے گا مجھے معلوم نہیں. صرف وہ انہوں نے اپنے فتوے میں جو ذکر کی ہے کہہ رہے ہیں صرف امریکی کمپنیاں سالانہ 60 کھرب سگریٹس بنا رہی ہیں, اور امریکہ میں ان کا 3% ہوتا ہے اور باقی 97 دیگر ممالک میں جاتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 3% صرف امریکہ میں اور اس کے علاوہ 97% دیگر ممالک میں اس کو کنزیوم کیا جاتا ہے. اور امریکی کمپنیاں صرف سالانہ 3 کھرب ڈالرز منافع کما رہی ہیں اس کے اوپر. بہرحال قطع نظر اس کے کہ کانسپیریسی تھیوری ہو یا نہیں ہو, اس وقت کہا جاتا ہے نا کہ ہر 1 سیکنڈ کے اندر $1000 پر سیکنڈ منافع کمایا جا رہا ہے ویکسینز وغیرہ میں بھی. تو بہرحال امریکی کمپنیاں فرما رہے سالانہ 3 کھرب ڈالر کا بزنس جو ہے وہ کما رہی ہیں. اور پاکستان میں 615 ارب روپے سالانہ کی سگریٹ پی جا رہی. یہ جو ہمارا غریب ترین ملک ہے 615 ارب سالانہ کی سگریٹ یہاں پر پی جا رہی. یعنی اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں کوئی. تو آپ یہ دیکھیں, تو ایک تو پہلا چیز آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ہو گئی, اور یہ دوسرا یہ تو تھا صحت کے اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے بھی کہا جائے اس کو, اس اعتبار سے اس کو حرام قرار دینے کا فتویٰ. دوسرا تحریم تمباکو کا فتویٰ تھا میرزا بزرگ شیرازی کا. آیت اللہ مرزا شیرازی 1890 یا 95 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور آیت اللہ مرزا شیرازی یہ شیخ مرتضی انصاری کے شاگرد تھے, اور خود ان کے اپنے شاگرد بھی آیت اللہ سید محمد کاظمی یزدی جن کی یہ عروۃ الوثقی کتاب ہے وہ انہی کے شاگرد تھے. اس کے علاوہ مرزا تقی شیرازی وہ انہی کے شاگرد تھے. ملا کاظم خراسانی وہ ان کے شاگرد تھے. آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری مشروطہ والی تحریک والے وہ ان کے شاگرد تھے. تو اتنے بڑے بڑے اور شاگرد ان کے تھے, اور یہ خود شیخ مرتضی انصاری کے تھے. انہوں نے ایک سیاسی فتویٰ دیا تھا سگریٹ اور تمباکو کے سلسلے میں. اس زمانے میں جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی انڈیا میں, اور جو اب یہ پاکستان اور انڈیا دونوں کا ہے, اور وہاں پر آ کر انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے صرف تجارتی طور پر, تو اور اس کے بعد پورا قبضہ کرتے چلے گئے تھے. تو اسی طریقے سے ایک ایرانیوں کے ساتھ بھی انہوں نے معاہدے کیے تھے یورپ کی کمپنیوں نے, اور وہ تمباکو یہاں پر تمباکو کے ذریعے ایران میں انٹر ہونا چاہ رہے تھے. تو آیت اللہ مرزا شیرازی بزرگ نے فتویٰ دیا اس سلسلے میں, اور یہ ان کی اپنی تحریر ہے فتوے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تمباکو و توتون بے ای نحوین کانا در حکم محاربہ امام زمان صلوات اللہ علیہ است. فرماتے ہیں الیوم آج کے روز تمباکو اور تمباکو سے ریلیٹڈ اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ کی جائے. اور اس کے بعد یہ بس مختصر سا فتویٰ انہوں نے دیا, اور پورے ایران کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا کہ کتنے لوگ اس زمانے میں ایڈکٹ تھے, حتیٰ کہ جو زمانے میں بادشاہ تھا سلطان ناصر الدین شاہ قاجار, جو زمانے میں بادشاہ تھا ایران کا, یہ خود بھی تمباکو کا بہت عادی تھا. بہت زیادہ تمباکو پیا کرتا تھا, حقہ پیا کرتا تھا, سگریٹ وغیرہ پیا کرتا تھا. تو انہوں نے حکم جاری کر دیا, حتیٰ کہ بادشاہ کی جو اپنی بیوی تھی وہ بھی اس کی بہت عادی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سب نے اپنے اپنے حقے
توڑ دیے اور بادشاہ کے محل سے بھی تمام حقے غائب کر دیے گئے. اب اگلے دن بادشاہ نے آیا اور کہا کہ میرا حقہ لے کر آؤ, تو اس نے کہا کہ نہیں, حقے تو ہٹا دیے گئے سارے. کہا کس کے حکم سے ہٹائیں؟ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا سلطان ناصر الدین شاہ قاجار کی کہ اسی کے حکم سے ہٹائے ہیں جس کے حکم سے میں آپ کے اوپر حلال ہوئی تھی, یعنی مجتہد کے حکم سے اسی نے یہ حکم جاری کیا ہے. بہرحال بادشاہ کچھ نہیں کر سکا, اور اس کے بعد یہ جو ایک پوری تحریک ہے جسے نہضت تمباکو کہا جاتا ہے, پورے ایران سے جتنے بھی حقے تھے سارے کے سارے توڑ دیے گئے, سارے تمباکو, اور پوری وہ دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی کہ ایران میں جس انداز سے وہ لوگ داخل ہونا چاہ رہے تھے. یہ تحریم تمباکو کا جو فتویٰ ہے, ایک تو میں نے کہا کہ صحت کے اعتبار سے جو اس کے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا جو بالکل یعنی بالکل دو ٹوک قسم کا جسے فتویٰ کہا جائے, اور ایک سیاسی نوعیت کا فتویٰ تھا آیت اللہ شیرازی کا. تو بہرحال یہ دو اس لحاظ سے بہت ہی اہم فتاوے گزرے.